گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ان کی شخصیت کو لے کر بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ان کی شخصیت کیا تھی؟ ان کی شخصیت کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے اور اللہ تعالیٰ مفتی عبدالشکور کو اپنے جوار رحمت میں خاص جگہ عطا فرمائے۔ ان کی شخصیت یہ تھی کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ آج آپ کی بار جو حج پہ جانے والے افراد ہیں ان کا نام بغیر قرآن اندازی جتنے لوگوں نے اپلائی کر رکھا ہے ان سب کو حج پہ جانے کی سعادت حاصل ہو۔ ان کی اس درخواست کو مانا گیا اور تمام لوگ جنہوں نے اس سال اپلائی کر رکھا تھا وہ حج پر جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے حوالے سے انہوں نے بہت سے اقدامات کیے۔ اقلیتی برادری کو فنڈز مختص کرنے کے حوالے سے، ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے انہوں نے فنڈز کا اہتمام کیا اور اس کے لیے وہ کوششیں بھی اپنی جاری رکھے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جو موٹر سائیکل پر بھی حلقے میں نکل جایا کرتی تھی، فرش پر بیٹھ کر لوگوں سے بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ وہ اپنی ذات میں ایک اعلیٰ پائے کا شخص تھا۔ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریاتی اختلافات ہر کسی کو ہوتے ہیں، لیکن کسی کی ذات پر تنقید اس طریقے سے کرنا کہ اس کے مرنے کے بعد اسے مختلف القابات سے نوازنا، یہ آپ کی ذہنی پسماندگی کو ثابت کرتا ہے، ذہنی عروج کو ثابت نہیں کرتا۔ آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، لیکن آپ کا مخالف جو ہے اس کا قد کتنا بھی بڑا یا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے جانے کے بعد اسے اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے۔ مدینے کی ریاست میں ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا کو بھی معاف کر دیا تھا، جہاں پر ابو سفیان بھی عام معافی کے اعلان کے بعد ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے والوں کو بھی معافی کے اعلان سے نوازا گیا تھا۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں پرچار یہ دیا گیا ہے کہ اپنے مخالف کا بھی قد اونچا رکھو تاکہ آپ کے برابر میں رہے۔ تو ہم کیسے کسی دوسرے کو مختلف القابات سے نواز سکتے ہیں، یا ایک پوسٹ کو لے کر اس پہ کس طریقے سے تنقید کی جا سکتی ہے؟ اس طرح کی ذہنی پسماندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا اخلاق اس حد تک بلند ہونا چاہیے کہ آپ مخالف کو بہتر طریقے سے بلا سکیں اور مخالف کا شجرہ نسب بھی بتا سکیں، کہ آپ کا پتہ چلے کہ آپ کا اگر مقابلہ ہے تو کسی اعلیٰ شخص کے ساتھ ہے، آپ سے پس شخص کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما امجد خان نیازی صاحب سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ان کی ذات کے بارے میں موقف یہ رکھا ہے کہ ان کی جو ذات تھی وہ بڑی اعلیٰ صفت تھی، غیر متنازع شخص تھے، غیر متزلزل شخصیت تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں خاص جگہ عطا فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام فے اس واقعے کے حوالے سے کچھ تحفظات رکھتی ہے، سوالات بھی کچھ گردش کر رہے ہیں۔ سوالات یہ ہیں کہ نہ تو وہ جی ٹی روڈ تھی، نہ کوئی مین شاہراہ تھی، نہ ہی کوئی موٹر وے تھی جہاں پر 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی آئے اور 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مڑنے والی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جائے، اور اس میں وہ کسی ایک طرف بھی اپنا سٹیئرنگ نہ گھمائے، ڈائریکٹ آئے، ہٹ ہو اور اتنی تیزی کے ساتھ ہٹ ہو کہ گاڑی کا ایکسل اور ٹائر الگ ہو جائے۔ اس پر بے شمار سوالات نے جنم لیا، اور ان سوالات کے جوابات جانچنے کے لیے وفاقی حکومت اقدامات بھی کر رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے اس پہ موقف رکھتی ہے کہ مفتی صاحب ٹارگٹ پہ تھے، مفتی صاحب کی جان کو خطرات بھی تھے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی عالم دین، ہمارے ہاں اگر کوئی مذہبی شخصیت اس طریقے سے جاں بحق ہو جائے تو ہم لوگ اس کو اتنی وقت نہیں دیتے، اس کو اتنی فاقیت نہیں دیتے، اس معاملے کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے، لیکن مفتی عبدالشکور صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ ٹارگٹ پہ تھے بے شمار افراد کے، بے شمار اداروں کے، بے شمار کالعدم تنظیموں کے، لیکن کل کے واقعے کے بعد اس پر تحقیقات منظم طریقے سے ہونا بے حد ضروری ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب بات کر لیتے ہیں موجودہ صورتحال کی۔ سیاسی تناظر میں جماعت اسلامی کی طرف سے ایک اقدام اٹھایا گیا۔ جماعت اسلامی کی طرف سے اقدام یہ اٹھایا گیا کہ وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی گئی اور چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی ملاقات کی گئی۔ اس پر جماعت اسلامی نے دعویٰ یہ کیا کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ اب اس بارے میں پاکستان تحریک انصاف سے موقف جاننے کی کوشش کی گئی۔ میں نے اپنے تئیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے پوچھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اپنے تئیں اقدام اٹھایا ہے؟ تو پاکستان تحریک انصاف اس پر یہ موقف رکھتی ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنے تئیں اقدامات نہیں اٹھائے۔ جماعت اسلامی کو کسی نہ کسی طرف سے پیغام ضرور پہنچا ہوگا کہ آپ دونوں کے درمیان مصالحت کاری کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دیں، اس لیے جماعت اسلامی نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس بارے میں وفاقی حکومت کی رائے لینا چاہیے تو وفاقی حکومت کی بھی رائے
اسی طرح کی ہے. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو کسی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اس معاملے کے اوپر معاملہ فہمی کے لیے آگے بڑھیں اور دونوں جماعتوں کے مابین یا دونوں فریقین کے مابین اتحاد کی فضا کو قائم کر سکیں، تاکہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر جو ایک کیاس مبتلا ہے، جو ٹرموائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس میں کسی حد تک بہتری کے امکانات روشن ہو سکیں. لیکن وفاقی حکومت اس میں کس حد تک آمادہ دکھائی دی ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ غیر مشروط ہوتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے. پاکستان تحریک انصاف شرط بھی عائد کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہماری شرط یہ ہے کہ مقررہ وقت کے اندر انتخابات ہونے چاہیے جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ کیسز کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے. جو کیسز ہم نے کیے تھے، آپ ہمارے اوپر جو کیسز کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، آپ کرتے رہے، ہم بھگت لیں گے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیسز سارے ختم ہو جائیں گے، ہم اس معاملے کے اوپر بات نہیں کریں گے. دوسری طرف وفاقی حکومت یہ رائے رکھتی ہے کہ ہم بھی اگر بات کریں گے تو اس وجہ سے کریں گے کہ کلی طور پہ انتخابات ایک وقت میں ہو، اور کلی طور پہ ایک وقت میں انتخابات کے حوالے سے وہ مئی میں تو وفاقی حکومت راضی نہیں ہے. وفاقی حکومت آگے جانے پہ راضی ہے کہ 2 ماہ بعد بات چلی جائے، لیکن اگر 2 ماہ بعد بات جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس موقف کیا ہوگا؟ آئینی موقف وہ جو اپناتے ہیں، دہراتے ہیں، اس میں کسی حد تک انہیں بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. اگر وہ بیک فٹ میں جاتے ہیں تو بیانیہ کس حد تک لوز کر سکتے ہیں، یہ معاملہ، یہ پریشانی پاکستان تحریک انصاف کو بھی لاحق ہے. اسی وجہ سے وہ وفاقی حکومت کا موقف نہیں ماننا چاہتی. دوسری طرف سے وفاقی حکومت بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہے. وفاقی حکومت یہ جانتی ہے کہ اگر 2 مہینے بعد تک کی بات جاتی ہے تو 2 مہینے بعد تک کی بات کے بعد 90 روز جو آئین کے اندر یہ درج ہے کہ 90 روز نگران حکومت رہ سکتی ہے. نگران حکومت کا اس کے بعد کیا مستقبل ہوگا، یہ ایک بنیادی سوال ہے. وفاقی حکومت کہتی ہے یہ مشکل مرحلہ ہے، اور اس مشکل مرحلے کا جواب یا تو صرف عدالت کے پاس ہے یا پارلیمان کے پاس ہے، کہ پارلیمان اتنی گنجائش نکالے، عدالت اتنی گنجائش نکالے کہ نگراں حکومت کو مزید طول دیا جا سکے اور وہ 2 مہینے مزید براجمان رہ سکے. کیونکہ آئین کی تشریح اگر کی جائے تو عدالت تو تشریح یہ کرتی ہے کہ نگراں حکومت نہیں بیٹھ سکتی. پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے اپنا موقف زیادہ مضبوط رکھتی ہے، اور اسی حوالے سے وفاقی حکومت جو ہے یہ فنڈز کے اجراء کے حوالے سے جو پس و پیش کا مظاہرہ کر رہی تھی، اس پہ جو کل میٹنگ کی وزیر اعظم نے ماڈل ٹاؤن لاہور سیکریٹریٹ میں، وہاں پہ ان کے جو ماہر قوانین ہیں انہوں نے جو رائے دی اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے لیے مشکل پڑ جائے گی. بولڈ سٹیپ ایک اٹھایا تو گیا، لیکن یہ ہمارے گلے کا پھندا پڑ جائے گا. تو اس پہ جو سوچ بچار جاری تھی، اسی سوچ بچار کے تناظر میں وفاقی حکومت نے آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ مفت میں یہ جو پھنسنا ہے نااہلی کی طرف، اگر وہ نااہلی 2 4 5 سال کے لیے لگ گئی تو سیاست میں مستقبل کیا رہے گا. تو اسی نااہلی سے بچنے کے لیے ایک سافٹ کارنر تو تجویز کیا گیا ہے، لیکن اس سافٹ کارنر سے وہ پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ نہیں اٹھوانا چاہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، لیکن لیول پلینگ فیلڈ میں فائدہ کس کو ہوگا یہ سبھی جانتے ہیں. اس کے بعد موجودہ صورتحال میں آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے مذاکرات کی بات کرنی ہے لیکن گرفتاریاں بھی چلتی رہیں. جو پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر ہیں، سابق وفاقی وزیر علی زیدی صاحب، ان پہ 8 سال پرانا مقدمہ تھا، فراڈ کا مقدمہ. 8 سال سے تحقیقات چلتی رہی ہیں، 8 سال میں تو نوبت نہیں آئی گرفتاری کی. اب کی بار 8 سال پرانا مقدمہ نکالا اور انہیں گرفتار کر لیا. وقاص انجم کو بھی گرفتار کر لیا، ادھر علی امین گنڈاپور بھی گرفتار ہے. دیگر گرفتاریوں کے حوالے سے پلان ہے، میں اپنی اس خبر سے پیچھے نہیں ہٹا. فہرست مرتب ہے، 30 افراد ابتدائی طور پہ نام ہے پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ کے. اس کے بعد جو 60 افراد ہیں وہ عید کے بعد انہیں گرفتار کرنے کا پلان ہے. لاہور کے 84 تھانوں میں تقریباً SHOs کے تبادلوں کے حوالے سے تمام تر تیاری مکمل ہو چکی ہے. اگر ان کا پلان کوئی نہیں ہے تو اس موقع پر آ کے یہ تبادلوں کی پلاننگ کیوں ہو رہی ہے؟ اس موقع پر آ کے گرفتاریاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس موقع پر آ کے پیغامات کیوں دیے جا رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، جس کی لاٹھی ہوگی اس کی بھینس ہوگی، یعنی اسی طریقے سے یہ طرز حکومت کو چلانا چاہیں گے. ایک طرف یہ تیاری ادھر بھی رکھنا چاہتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کیا تھا کہ کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دیے تھے اور ادھر سے الیکشن کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کر دیا تھا. اسی وجہ سے یہ ادھر مذاکرات کی بھی جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں، ادھر پیغام بھی دینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف بھی اپنا محاذ بند نہیں کرنا چاہتے. دونوں صورتوں میں جہاں سے فائدہ ملے گا وہاں سے یہ فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں گے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.